بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کو اللہ جل جلالہ نے ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے تمام صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء اور اتباع کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ جل جلالہ نے تمام صحابہ کرام کے اندر تمام صفات حمیدہ، اچھے اخلاق اور صفات کو جمع فرمایا تھا۔ گویا کہ ہر صحابی جامع الصفات تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر صحابی کے اندر کوئی ایک وصف غالب ضرور تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں، ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر مسلمانوں کے اوپر رحم کھانا، یہ ایسی وصف تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غالب تھی۔ اس لیے اپنے ہی خرچے پر، اپنے ہی پیسوں سے کئی غلام خریدے اور لوجہ اللہ آزاد کر دیے، بلا کسی غرض اور لالچ کے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں تو ان کی وصف غالب یہ تھی کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہوتے تھے۔ کفار اپنی صفوں میں کھڑے ہو کر حضرت عمر سے لرز رہے ہوتے تھے، کانپ رہے ہوتے تھے، اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر حضرت عمر کا نام سنتے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جل جلالہ نے اتنا حیا کے اندر کامل اور مکمل بنایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جائے تو ان کے فیصلے اور فیصلے کرنے کی جو ان کے اندر استعداد اور صلاحیت تھی وہ بڑی کمال کی تھی۔ بڑے بڑے الجھے معاملات اور مقدمات آتے تھے، لیکن چند ہی لمحوں کے اندر ان کو ایسے سلجھا دیتے تھے کہ لوگوں کے عقل ششدر اور حیران رہ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار کے اندر ایک عورت کا مقدمہ آیا جو شادی شدہ بھی تھی اور اس نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد سے تعلقات قائم کیے، زنا سرزد ہوا اور اسی زنا کے نتیجے میں بچہ بھی پیٹ میں آ گیا، یعنی حمل ٹھہر گیا۔ جب امیر المومنین کی دربار میں ان کا مقدمہ لایا گیا تو ظاہر بات ہے زانیہ عورت تھی، تو امیر المومنین نے حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ، جا کر سنسار کر دو۔ تو لوگ لے جا رہے تھے، سامنے سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کون عورت ہے اور کہاں اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ زانیہ عورت ہے، اس نے زنا کیا جس کے نتیجے میں حمل ٹھہر گیا ہے اور امیر المومنین کی طرف سے حکم ملا ہے سنسار کرنے کا۔ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ، امیر المومنین سے اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کی درخواست کریں گے اور ضرور قبول ہوگی۔ چلے جاتے ہیں، امیر المومنین آپ نے اس عورت کے بارے میں سنسار کا فیصلہ تو دے دیا ہے، اب بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ یہ عورت تو زانیہ ہے، مجرمہ ہے، لیکن اس کے پیٹ میں بچہ جو زندہ ہو چکا ہے، جس کے اندر سانس آ چکا ہے، جان آ چکی ہے، اس کو کس جرم کے اندر قتل کیا جا رہا ہے؟ جرم تو اس عورت کا ہے جس نے زنا کیا ہے، لیکن وہ بچہ جو معصوم اس کے پیٹ کے اندر
وجود پا چکا ہے اس کے لیے ایسا سخت فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً آنکھیں کھل گئی اور سمجھ گئے کہ اس فیصلے کے اندر جو ہے کچھ لغزش واقع تھی۔ فوراً کہہ دیتے ہیں لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا، اور اپنے فیصلے کو جو ہے رد کر دیا۔ اسی طرح ایک دوسرا معاملہ سامنے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی زمانہ تھا، دو شخص کسی سفر کے اندر جا رہے تھے، ان کے پاس 8 روٹیاں تھیں، ایک کی 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کی 3 روٹیاں تھیں۔ راستے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، اچانک مہمان آ گیا، ان کو جیسے ہی انہوں نے بلایا صلاح کی تو فوراً وہ بھی بیٹھ گیا، ساتھ کھانا کھایا برابر۔ آخر میں جب وہ جا رہا تھا تو اس نے 8 درہم نکال کر ان کو دے دیے اور یوں کہہ کر چلا گیا کہ آپ کا جو کھانا میں نے کھایا تھا اس کے بدلے میں یہ 8 درہم میں آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ تو دے کر چلا گیا۔ پھر جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے 5 درہم اپنے پاس رکھے، اور جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کو 3 درہم دے رہا تھا، لیکن وہ 3 روٹیوں والا اس کو بالکل ہی نہیں مان رہا تھا اور یوں ہی کہنے لگا کہ میری روٹیاں تو 3 تھی لیکن درہم کیونکہ ہدیے کے طور پر ملے اسی وجہ سے برابر سرابر تقسیم ہوں گے، آپ اپنے لیے بھی 4 درہم رکھیں گے تو مجھے بھی 4 درہم ہی دیں گے۔ کافی سمجھایا گیا لیکن اس کو بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی، تو آخرکار یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ حضرت علی نے فوراً اس 3 روٹیوں والے شخص کو کہا کہ یہ تو تیرے ساتھ ایک بھلائی کا معاملہ کر رہا ہے کہ تجھے پورے 3 درہم دے رہا ہے، ورنہ تو تیرا 3 درہم حق نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو 8 روٹیاں ہیں اور تم 3 بندے، برابر تو تقسیم ہو نہیں سکتی، سب نے ایک ایک روٹی کھائی ہو، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اب ان کو تقسیم کرنے کے لیے ہر روٹی کے 3 حصے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ہر روٹی کے 3 حصے کیے جائیں، آپ کی 3 روٹیاں تھیں اس کے کل 9 حصے بن جائیں گے، اور آپ کے دوسرے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں تو اس کے کل 15 حصے بن جائیں گے۔ 15 اور 9 حصوں کو آپس میں ملاؤ گے تو یہ 24 بن جائیں گے، اور ان 24 حصوں کو آپ 3 لوگوں نے کھایا ہے، تو جب 24 کو 3 پر تقسیم کیا جائے تو ہر ایک کے حصے میں 8 حصے آ جاتے ہیں، گویا کہ تو نے بھی 8 حصے کھائے ہیں روٹیوں کے، اور اس تیرے دوسرے ساتھی نے بھی 8 حصے کھائے ہیں، تو مہمان نے بھی 8 حصے کھائے ہیں، اور تیری روٹیوں کے ٹوٹل 9 حصے تھے اور تیرے ساتھی کی روٹیوں کے کل 15 حصے تھے۔ اب آپ نے اپنے 9 حصوں میں سے 8 حصے خود کھائے ہیں اور آپ کا ایک حصہ مہمان کے پاس گیا ہے، اور آپ کا جو دوسرا ساتھی ہے اس کی روٹیوں کے کل 15 حصے تھے، ان میں سے 8 حصے اس نے خود کھائے ہیں اور اس کی روٹیوں کے 7 حصے مہمان کے پاس گئے ہیں، تو گویا کہ مہمان نے آپ کی روٹیوں کا ایک حصہ کھایا اور اس تیرے ساتھی کی روٹیوں کے 7 حصے کھائے ہیں، تو اس کو 7 درہم ملنے چاہیے اور آپ کو صرف اور صرف 1 درہم ملنا چاہیے، لیکن اس نے آپ کے اوپر بھلائی کی، مہربانی کی، آپ کو 3 درہم دے رہا تھا لیکن تجھے راس نہیں آئے، لہٰذا اب تجھے 1 درہم ہی قبول کرنا پڑے گا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حاضر دماغی تھی، اور ایسے حاضر فیصلے تھے کہ لوگ سن کر ششدر اور حیران رہ جاتے تھے کہ اتنا جلدی میں اتنا عقل مندی کا فیصلہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ کے اندر آ گیا ہے۔